جناب ممتاز علی صاحب 162. تھینک یو چیئرمین صاحب. آپ کی سر توجہ چاہوں گا کیونکہ یہ اہم کال اٹینشن نوٹس ہے. یہ پہلے پڑھا تو نہیں؟ نہیں سر. چلیں پڑھ دیں جی. کیا یہ درست ہے کہ ARY نیوز چینل کی خبر کے مطابق صادقآباد اڈہ نواز آباد میں مرخوا 2 نومبر کو باوقت شام 6:40 پہ تقریباً 20 کے قریب مسلح ڈاکو MPA کے گھر سے چند قدم دور اڈہ نواز آباد کی مارکیٹ میں شام کے وقت سرے عام لوگوں کو اغوا اور لوٹ مار کرتے رہے اور دکانداروں کی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک دکاندار کو ٹانگ میں گولی لگی اور 2 راہگیروں کو اغوا کر لیا. ان میں سے ایک مغوی نے مزاحمت کی تو اسے فائر مار کے زخمی کر دیا اور 2 زخمی افراد میں سے ایک کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے. کیا یہ بھی درست ہے کہ لوگوں کے شور و شغل کے اور فائرنگ کی پولیس کی بروقت اطلاع دینے کے باوجود موقع واردات پر نہ پہنچی، جبکہ چند قدم پہ پولیس چوکی اور APC وہیکلز بھی موجود تھیں جو کہ ڈاکوؤں کی کارروائی کے بعد سرچ آپریشن کے نام پہ حرکت میں آئی؟ کیا اس واقعے کی FIR درج کی گئی ہے؟ تو کس کے خلاف اس واقعے میں اب تک کوئی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے یا نہیں؟ نیزہ کیس کی موجودہ صورتحال سے آگاہ فرمائیں. جی تشریف رکھیں جی. جی میاں صاحب. جی جناب چیئرمین، اس کا جواب یہ ہے کہ بشیر احمد والپیر بخش قوم شیخ کے بیان کے مطابق مؤرخہ 1/11/2024 کو بوقت 6:30 بجے شام اس کا بھائی نذیر احمد اپنی کریانہ کی دکان پر موجود تھا کہ 10 سے 12 نامعلوم مسلح اشخاص دکان پر آئے، اس کے بھائی کو اغوا کرنے کی کوشش کی. مذمت پر ملزمان نے فائر کیا جو اس کے بھائی نذیر احمد کی بائیں پنڈلی پر لگا. ملزمان نے دکان سے رقم مبلغ 42,500 روپے اور 2 عدد موبائل فون اٹھا لیے. اسی اثناء میں ایک آلٹو کار صادقآباد کی طرف سے آئی جس میں ارباب ولد قائم دین اور عطا اللہ ولد مٹھن سوار تھے. ملزمان نے انہیں روک کر ارباب کی جیب سے رقم مبلغ 30,000 روپے، شناختی کارڈ، ATM کارڈ اور موبائل فون چھین لیا اور ارباب کو فائر مارا جو اس کی بائیں ٹانگ پر لگا. ملزمان عطا اللہ کو زبردستی اغوا کر کے لے گئے. اب کروا لیا جائے گا. جی بہت شکریہ. جی کچھ آپ کا کوئی سوال ہے تو ذرا سوال تک ہی رہیے گا. سوال تک سوال کیجئے. کہ کوئی بھی نہیں ہے. جی کریں. اور میں جس تکلیف میں ہوں یہی سوال سے ہی اسی پہ ہی بات کرنی ہے. پہلے تو سر تھینک یو، آپ نے ہمیں اس چیئر سے امید بھی ہوتی ہے. یہ تو سر ہاؤس مجھے بتائے کہ میں اپوزیشن بینچز پہ تو نہیں کھڑا. یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر اتنی سیریس کال اٹینشن ہو اور DPOز یہاں نہ ہو اور RPOز نہ ہو، ہم اس ہاؤس کا حصہ ہیں سر. تمام ممبرز کی ایک عزت ہے تو میں بھی اسی ممبر میں سے ہوں. جی تو پارلیمانی منسٹر پارلیمانی امور پلیز ایک منٹ ٹھہر جائیں نا. بیٹھ جائیں. جی منسٹر پارلیمانی امور، یہ جو ممتاز علی صاحب کی ہے، میں جو ممتاز علی صاحب کی یہ ہے کال اٹینشن نوٹس ہے، اس میں گیلری میں کون کون سے آفیسر ان کا یہ کہنا ہے اور درست کہنا ہے کہ DPO یا کنسرن جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے اس علاقے کے. جی وہ اس طرح ہے کہ پچھلے دفعہ جب ان کی کال اٹینشن یہ آئی تھی تو تب DPO اور RPO صاحب دونوں تشریف لائے تھے. اس دفعہ ہمارے پاس IG آفس سے یہاں پہ موجود ہیں، ان IG آفس کا نمائندہ بھی موجود ہے اور یہاں پہ ادھر سے SP صاحب اور ان کے نیچے کے سٹاف جو ہے جو اس کیس سے ریلیٹڈ ہیں وہ تشریف لائے ہیں. جی اب اس کیس کے حوالے سے آپ آج میں ایک تھوڑا سا میسیج دوں گا جو میرے
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک میسیج دیا تھا، اسلام آباد کو میسیج دیا تھا، اور آج میں اس ہاؤس میں اس حکومت کو، اس پنجاب کے ادارے جو ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں، برابری سراسری۔ سر توجہ چاہیے آپ کی، منسٹر صاحب بھی نہیں دیتے، آپ بھی نہیں دیں گے تو پھر میں کس سے بات کروں گا سر؟ سر یہ چیئرمین صاحب نے اسلام آباد کو یہ میسیج دیا، ہم پنجاب حکومت کو جس کا ہم حصہ ہیں، ہم اس اپنی چیف منسٹر صاحبہ کے دستے بازو بننا چاہتے ہیں جو کرپشن اور اس سے پاک کرنا چاہتی ہے اگر پنجاب کو، تو پھر ان اداروں کو بھی یہ میسیج ہے، برابری سراسری، برابری سراسری، اساں گھروں تھا ایتری، عدل انصاف جیتری، عدل انصاف جیتری۔ سر اتنا اس کا جو ہے منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، اتنے سینئر منسٹر ہیں، ہمارے ممبرز ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، اتنی بڑی انہوں نے، رحیم یار خان پولیس والے اگر سینئر آفیسرز نہیں آئے اور اتنی جھوٹا پلندہ بنا کے منسٹر صاحب کو دے دیا اور انہوں نے بھی پڑھ دیا، افسوس کی بات ہے سر۔ میں حلفیاً کہتا ہوں آدھی سے زیادہ اس کے اندر ایف آئی آر ضرور کی ہے سر۔ میرے گھر سے تیسری دفعہ یہ حملہ میرے گھر پہ ہو رہا ہے سر، میں ممبر ہوں سر، مجھ سے یا تو ریزائن لے لیں اگر اس میں حکومت خوش ہوتی ہے، اگر حکومت کارروائی نہیں کرنا چاہتی، کالی بھیڑوں کو سر بچانا چاہتی ہے۔ یہاں اگر اپوزیشن سے لوگوں نے، ممبر نے ہمارے نے سیکٹری کے خلاف کمپلین کی تو آج وہ سیکٹری نہیں ہے۔ میں اگر ان کرپٹ ایس ایچ او اور ڈی پی اوز کے خلاف، یہ ثبوت ہے سر، میں اس اللہ کے ناموں کے نیچے سر، اللہ کے ناموں کے نیچے سر میری بات سنیں، اللہ کے ناموں کے نیچے اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے اس کی سزا دے۔ اگر جو یہ اتنی بڑی کرپشن اور اتنی بڑی ڈاکوؤں کے ساتھ انوالومنٹ کے سارے ثبوت جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ہوں سر، آپ کی اینٹی کرپشن کے پاس ہوں، آپ کی آئی بی کی رپورٹ ہو، یہ سارے ثبوت میرے پاس ہیں، اس کے باوجود اگر وہ ہمیں ممبر بھی نہ سمجھیں، آ کے ہمارے جو لوگ اغوا ہوں اور لوگوں کے فائرنگ، سر 2 بندے زخمی جن کو فائر لگے ہوئے ہیں سر، ان بندوں کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ہم ادھر اپنے چھولے بیچنے تو نہیں آتے سر، ہم ان کی آواز بن کے آتے ہیں، ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے سر، ہمیں چیف منسٹر صاحبہ سے بہت امیدیں ہیں، یہ امیدیں ہیں کہ شاید ان تک یہ باتیں نہیں پہنچی، حقیقت نہیں پہنچی۔ اگر حقیقت یہ چیف منسٹر صاحبہ دیکھ لیں گی تو مجھے لگتا ہے نہ ڈی پی او ہوگا، نہ آر پی او ہوگا، نہ یہ ایس ایچ او ہوں گے سر۔ اچھا ممتاز صاحب، سر میری بات سر نہیں سر، ہم خون کے آنسو رو کے آتے ہیں، 600 کلومیٹر سفر کر کے آتے ہیں، یہاں دھیان نہیں دیتے، جھوٹی رپورٹیں پڑھ لیتے ہیں سر۔ اچھا میری ایک گزارش ہے، میری گزارش یہ ہے، گھر پہ حملہ ہوا میں خاموش رہا، میرے دروازے سے آ کے بندے اٹھائے میں خاموش رہا۔ آج جو ادھر کاروباری لوگ ہیں، دن دہاڑے آئے سر، جن کی نشاندہی کیے، وہ منسٹر صاحب نے کہا کہ چیک پوسٹیں، سر ایک بھی چیک پوسٹ پہ اوپر بندہ نہیں ہے پولیس والا، 1000 پولیس والے آپ کہہ رہے وہاں ہیں سر۔ 2 جو بڑی بارڈر چیک پوسٹ ہیں سر، وہ خدا کی قسم کرپشن کا بازار ہے وہاں پہ، وہاں لوگوں کی، میں کیوں، یہ میری بھی انسلٹ ہے سر، میں اپنی حکومت کی کروں گا، کل کو اگر کوئی بھی ہمیں اس کا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا سر، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا اس طرح ہے ممتاز صاحب کے جو کال اٹینشن نوٹسز ہیں، ان کا ٹائم رولز کے مطابق، بات سنیں نا، بات سنیں، اب ذرا بات سنیں نا، کال اٹینشن نوٹسز کا جو ٹائم ہے وہ 15 منٹ ہوتا ہے۔ میری بات سن لیں، آپ کو پورا ٹائم دیتا ہوں۔
کال اٹینشن نوٹس کا وقت ہوتا ہے 15 منٹ، لیکن ممتاز صاحب چونکہ ایک سینسٹیو ایشو پہ بات کر رہے ہیں، منسٹر صاحب آپ بھی ذرا 1 منٹ بیٹھیں، مجھے تو بات مکمل کرنے دیں، ممتاز صاحب کو کر لینے دیجیے. دیکھیں سر، لیکن اب کافی ہو گئی، آپ مختصر نہیں کریں. کافی سر، دیکھیں بات سنیں حقیقت کو. سر آپ اتنے سینئر بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ میں نے ہوم کی میٹنگ کی ہے، آپ حقائق پہ دیکھیں سر. اب ایک دوست دیکھیں نا جی، عظمیٰ بی بی وہاں تو روزانہ مرڈر ہو رہے ہیں، روزانہ مرڈر ہو رہے ہیں، ایک دن مرڈر نہیں ہوا ہے، ہم تو روزانہ کے مرڈر. یہ دیکھیں سر، مجھے 5 منٹ بات کرنے دیں. نہیں یہ بات اگر آپ نہیں کر سر، مجھے 2 منٹ بات تو کہ ابھی آپ کو اگر ٹائم کیلکولیٹ کریں، آپ نے جو تقریر کی ہے یا اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، آپ نے ایک سینسٹیو ایشو پہ بات کی ہے، وہ 10 سے 15 منٹ لے گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس دن آپ کا بزنس ہو اس دن ہم کسی اور کا بزنس نہ رکھیں تاکہ پورا ٹائم جو ہے آپ کو مل سکے. ابھی آپ کے پاس گھڑی کے حساب سے 2 منٹ ہیں، ہم نے آگے چلنا ہے. 2 منٹ میں اب ان کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی ہے، ان ممبرز کے ساتھ. چلیں کریں مگر وہ 2 منٹ سر عملاً ہونے چاہیے اس پہ. کریں بات شروع کریں. دیکھیں سر، دیکھیں آپ سر نہیں بات سنیں سر. میڈم 1 منٹ بات تو کرنے دیں. ممتاز صاحب وہ بات ٹھیک کر رہی ہیں سر، 1 منٹ مجھے بات تو کرنے دیں. 1 منٹ وہ بات ٹھیک کر رہی ہے، لیکن میری ریکویسٹ ہے آپ بیٹھ جائیں. آپ بات ٹھیک کر رہی ہیں لیکن میری ریکویسٹ ہے بیٹھ جائیں. وہ بات ٹھیک کر رہی ہیں. سر پہلا تو دیکھیں، ہم جس تکلیف میں بیان کریں نا سارا دن ختم نہیں ہوں گے. 2 منٹ میں کر لیں یار، میں نے آگے بھی آپ کی مہربانی ہے یار. مگر ایک تو سر اس جو ثبوت میں لے کے پھر رہا ہوں، اس کی ہاؤس کی کمیٹی بننی چاہیے کہ یہ ثبوت صحیح ہے یا غلط ہے. یہ میرا رائٹ ہے سر، یہ میں جائز بات کر رہا ہوں سر. دوسرا سر، اگر سمجھنے والوں کے لیے دیکھیں، میں جس ساؤتھ اور پسماندہ حلقے سے ہوں، جس تکلیف سے ہوں، آخری میرا ایک شعر ہے، میرے دوست نے نیشنل اسمبلی میں بھی پڑھا ہے. جو تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی تکلیفیں نکلتی ہیں سر. جی پڑھیں جناب. سکھ دے پانی پیون دیو، سکھ دے پانی جڑے ہن کو نہ اٹھاں، والوی اساں کہ تو جڑا بچے پانی او سکھ دا پانی پیون دیو، بکھ دے پھٹ سارے سیون دیو. اساں بھی ہیں مخلوق خدا دی، اساں بھی ہیں مخلوق خدا دی، اے ظالم لوگوں ساکو جیون دیو. جی بہت شکریہ. اچھا اس طرح ہے، اب آپ میں نے بات کر دی ہے. کال اٹینشن کا رولز کے مطابق ٹائم ختم ہو چکا ہے. پارلیمانی منسٹر صاحب اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو ٹائم